السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما یا کریم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سب سے پہلے شروع میں تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، اور اس کے بعد درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہم تک یہ دین مبین پہنچایا، دین اسلام پہنچایا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد آج ایک مرتبہ پھر ہم سب جو ہے یہاں اس تفسیر کی کلاس میں اکٹھے جمع ہو چکے ہیں۔ ہمارے درس میں جو چل رہا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید میں سے سورۃ النساء۔ سورۃ النساء کی آپ لوگوں نے کتنی آیتیں اخذ کی ہیں؟ 30۔ تو آج جو ہے آیت نمبر 31، ٹھیک ہے؟ لیکن پچھلی آیات کے بارے میں ہم نے تھوڑی سی وضاحت باطل کے بارے میں کی تھی۔ کس کے بارے میں؟ کیا کیا آیا تھا باطل میں؟ بہت ساری چیزیں جو ہم نے ذکر کی ہیں وہ کس میں آ جاتی ہیں؟ باطل میں۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ جو بھی ایسی حرکت کرتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے باطل قرار دیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے باطل کہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے، اور یہ اللہ کے نزدیک بڑی بات نہیں ہے، بہت آسان ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ اب ہم نے اس میں خودکشی کا ذکر بھی کیا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا لا تقتلوا ولا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو بھی قتل نہ کرو۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل نفسہ بشیء من الدنیا، جس شخص نے بھی کسی چیز سے اپنے آپ کو دنیا میں قتل کیا، عذب بہ یوم القیامہ، اسی چیز سے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن عذاب دے گا۔ کوئی شخص اپنے ہاتھ کو کاٹ دیتا ہے چاقو سے، پھر خون بہنے سے اس کی وفات ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اسی چاقو سے سزا دے گا۔ لہذا انسان کو نہیں چاہیے کہ وہ ان بڑے بڑے گناہوں میں داخل ہو جائیں۔ اب یہ جو آیت ہمارے پاس ہے آج کی آیت، وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریم کے اندر فرماتے ہیں، نعم مادہ کیا ہے؟ اب تفسیر۔ موضوع کیا ہے؟ سورۃ النساء، آیت نمبر 31۔ قال اللہ تعالی، کیا ہے؟ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وَنُدْخِلُكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا۔ سب سے پہلے ہم اس آیت کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم۔ جن بڑے بڑے گناہوں سے تم سب کو منع کیا گیا، جن بڑے بڑے گناہوں سے تم سب کو روکا گیا، اگر تم ان سے بچتے رہو گے، اگر تم ان سے بچتے رہو گے، نکفر عنکم سیئاتکم،
تو ہم تمہاری چھوٹی چھوٹی برائیوں کو محو کر دیں گے، ہم تمہاری چھوٹی چھوٹی برائیوں کو مٹا دیں گے، اگر ہم کس سے بچیں گے؟ بڑے بڑے گناہوں سے۔ وَنُدْخِلُكُمْ مُدْخَلًا مُدْخَلًا کریما، اور ہم آپ کو عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ ترجم کو کلیئر؟ ہاں، اگر اس پانن پان بچاؤ بڑے بڑے گناہوں نش، تیل کیا کہ رب کائنات لکٹ لکٹ گناہ کہ رب کائنات اس معاف، اور بے دی اس اللہ تعالیٰ پتہ سو جائے یا جائے عزت واجن ہے، سو دی اس واریا رت مقام۔ اب ہے یہاں پہ، اب ہم جب اس کی تفسیر دیکھتے ہیں، یہاں پہ کبائر کا لفظ استعمال کیا گیا۔ کبائر کن کو کہتے ہیں؟ بڑے بڑے گناہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مل کبائر، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کبائر کیا کیا ہیں، بڑے بڑے گناہ کیا کیا ہیں؟ قال ان تدعو للہ ندا وہو خلقک، کہ آپ اللہ تعالیٰ کے برابر کسی اور کو ٹھہرائیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ہی آپ کو کیا کیا؟ پیدا کیا۔ وَأَن تَقْتُلَ وَلَدَكَ مِنْ أَجْلِ أَن يَأْكُلَ مَعَكَ، آپ اپنے بچے کو اس خوف سے قتل کریں گے یہ آپ کے ساتھ کل کھانا کھائے گا۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ دو۔ وَأَن تَزْنِي بِحَلِيلَةِ جَارِكَ، آپ اپنے ہمسایہ کی عورت سے بدکاری کریں گے۔ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ یہ بڑے گناہوں میں سے آتے ہیں، حتیٰ کہ آپ لوگوں نے صحیح بخاری کی حدیث کو بہت بار سنا ہوگا، پڑھا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ کتو 7۔ ہاں، عن ابی ہریرہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات، بچو آپ 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے۔ موبقات کہتے ہیں ہلاک کرنے والا، موبقات کو کہتے ہیں ہلاک کرنے والے، یہ ہیں کبائر، ٹھیک، یہ ہیں کبائر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون کون سے ہیں، وہ کون کون سے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلا الشرک باللہ، کیا فرمایا؟ الشرک باللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شرک جو ہے یہ کبائر میں سے آتا ہے، کس میں؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر آپ ان گناہوں سے بچو گے جو بڑے بڑے گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ تم سے تمہاری چھوٹی چھوٹی گناہوں کو کیا کرے گا؟ نکفر کہتے ہیں مٹانا، محو کرنا، معاف کرنا، ٹھیک ہے، اور آپ کو عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ تو پہلا میں نے کیا لکھوایا؟ شرک۔ دوسرا جادو۔ تیسرا ایسی جان کو ناحق قتل کرنا، ایسی جان کو ناحق قتل کرنا جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہو۔ کتنے ہو گئی؟ وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق۔ اور چوتھا سود، سود کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ الربا۔ اس کے بعد یتیم کا مال کھانا، وَأَكْلُ مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال کھانا چھوٹا گناہ ہے کہ بڑا گناہ؟ بڑا گناہ۔ نعم، وَتَوَلِّ يَوْمَ الزَّحْفِ، میدان جنگ سے فرار، میدان جنگ سے فرار ہونا۔ کتنی ہو گئی؟ اور 7ویں پاک باز، بھولی بھالی
مومن عورتوں پر تہمت لگانا، مومن عورتوں پر تہمت لگانا، یہ صحیح مسلم کتاب الایمان کی حدیث ہے۔ اور یہ جو عبداللہ بن مسعود کی آپ لوگوں نے حدیث لکھی ہے کبائر کے بارے میں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نزدیک کون سا بڑا گناہ ہے، تو فرمایا تو کسی اور کو اللہ کے برابر کر دے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہی تم کو پیدا کیا۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ اولاد کو اس ڈر سے مار ڈالے کہ اسے کھلانا پڑے گا۔ بہت سے ہے نا مطلب تمن اللہ تعالیٰ اولاد دیوان مگر تم پنن اولادن رحمت مز ختم کران ام موجوب کہ یہ اولاد ہیکو پالت کی نت رب فرماوان گۄڈٕ چھُس بہٕ رزق دِوان کمن، گۄڈٕ چھُس بہٕ رزق سوزان اولاد نہیں ام پتن چھُس بہٕ مٲلِس ماجہِ سوزان رزق، ٹھیک چھا؟ اتھے پٲٹھۍ فرمو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ بیٚیہِ اگر کانٛہہ شخص پننہِ ہمساے أمِس مستورات سۭتۍ بدکٲری کرِ، یہ چھُ صحیح بخاری کتاب التفسیر۔ اتھے پٲٹھۍ چھُ کبائر گناہن منٛز چھُ یِوان اللہ تعالیٰ سۭتۍ شرک کرُن، ناحق خوٗن کرُن، اتھے پٲٹھۍ والدینن ستاوُن، یہ چھُ بوٚڑ گناہ۔ کیا چھُ؟ والدین کو ستانا یہ بھی بڑے گناہوں میں سے آتا ہے، ٹھیک ہے؟ نعم۔ اسی طریقے سے لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھانا، عام عورتوں پر تہمت لگانا، ٹھیک؟ اسی طریقے سے بدکاری، ماں بیٹی بہن وغیرہ اگر یہ محرمات مز آسن پتہ اگر تمن سۭتۍ انسان غلطی کر یہ بڑن گناہن مز۔ اتھے پٲٹھۍ چھُ شراب، یہ چھا لۄکُٹ کِنہٕ بوٚڑ؟ ہاں یہ چھُ بوٚڑ گناہ۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تو یمو گناہوں نش پنن پان بچٲیِو تیٚلہِ کیا کرو رب کائنات شاباش، ہاں چھوٹے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ یعنی بڑے گناہوں سے اجتناب کے بعد چھوٹے گناہ اللہ ویسے ہی معاف کر دے گا اور جواب طلبی نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہے نہٕ تمن لکٹن گناہن پتہٕ جواب، مگر تم خٲطرٕ چھُ ضروٗری أسۍ گژھو گۄڈٕ کیٛاہ ترٛاوٕنۍ؟ وۄنۍ اگر انسانن بٔڑۍ گناہ کران اوس یپٲرۍ ٲس لکٹن گناہن منٛگان معٲفی تتھ چھُنہٕ کانٛہہ فٲیدٕ، وۄنۍ اگر نہٕ انسان بٔڑۍ گناہ کران اوس کینٛہہ مگر لکٕٹۍ لکٕٹۍ گناہ چھِ کران، کہتے ہیں نا قطرہ قطرہ کیا جمع ہوتا ہے؟ سمندر۔ یہ لکُٹ گناہ لکُٹ گناہ لکُٹ گناہ لکُٹ گناہ یہ چھُ پتہٕ انسانس واتناوان کوٚت تام؟ بڑٮ۪ن گناہن تام۔ لہٰذا اسہِ پزِ بڑیو گناہو نش پنُن پان بچاوُن، لکٕٹۍ لکٕٹۍ گناہ کرِ اللہ تعالیٰ معاف۔ وَنُدْخِلُكُم مُدْخَلًا کریٖما، اللہ تبارک و تعالیٰ کرِ اسہِ تتھ جایہِ دٲخل ہاں یتھ جایہِ کیا آسہِ؟ عزت آسہِ۔ چھوٹے چھوٹے گناہ، چھوٹے چھوٹے گناہوں میں کیا کیا آتا ہے؟ شاباش۔ جھوٹ بولنا، جھوٹ بولنا، مثلا کوئی شخص اپنی آنکھوں سے بدکاری کرتا ہے، کوئی اپنے ہاتھوں سے بدکاری کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی اپنے کانوں سے بھی، ہاتھ پاؤں سے بھی، اور پھر انسان کا جو فرض ہے وہ ان کی تصدیق کرتا ہے۔ لہٰذا ہمیں ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، بڑے گناہوں سے بھی بچانا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا دے؟ عزت دے۔ اس کے بعد اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں، نعم، اس کے بعد وحدہ لا شریک رب فرماتے ہیں وَلَا، پڑھیے، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اگر اللہ نے تم میں سے کسی ایک دوسرے پر کچھ فضیلت دے رکھی ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تۄہہِ منٛز کٲنٛسہِ اکھ أکِس پٮ۪ٹھ فضیلت دِژمٕژ چھِ ہاں تو اس کی حوث نہ کرو۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا، تتمنّوا یعنی تمنا کرنا، حوث کرنا۔ حوث ہے پتہ کیا گو؟ ہاں یہ کون سا ہاؤس ہے؟ یہ HOUSE والا نہیں ہے، یہ ہاؤس ہے اس طریقے سے، ہاؤس کہتے ہیں لالچ، یہ حسد میں بھی آئے گا، ٹھیک ہے؟ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تُہۍ مہٕ کٔرِو تمہِ چیٖزٕچ حوث کینٛہہ، لالچ کینٛہہ۔ اگر کٲنٛسہِ شخصس اللہ تعالیٰ ہن فضیلت دِژ، اگر کٲنٛسہِ شخصس ربن کیا دِژ؟ فضیلت، آپ کو مطلب اس کی طرف جو ہے نا حسد نہیں کرنا چاہیے، حسد نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبُوا، جو کچھ مردوں نے کمایا اس کے مطابق ان کو حصہ یعنی ثواب ملے گا۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبْنَا، جو کچھ عورتوں نے کمایا ان کو بھی اپنے حساب سے، اپنے کمانے کے حساب سے اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دے گا۔ اس کے بعد وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رہو، اللہ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رہو۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما،
بے شک و یقیناً اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے، اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ اب ہم یہاں پہ دیکھیں گے، سب سے پہلے دنیا میں اللہ نے کسی کو کوئی خوبی دے رکھی ہے، کسی کو کوئی دوسری چھنا، مطلب یہ تو کۭژاہ بچی چھو تُہۍ، کٲنٛسہِ آسہِ اکھ کوالٹی کٲنٛسہِ آسہِ بیٛاکھ، اِتھے پٲٹھۍ چھُ آسان کانٛہہ چھُ مالدار آسان، کانٛہہ چھُ کیٛاہ آسان، کانٛہہ چھُ آسان غریب، کانٛہہ آسان سُہ چھُ آسان مکمل جسمٲنی لحاظ مکمل، کانٛہہ چھُ آسان نوتوان۔ اب یہ سارا یہ جو تخلیق میں ایسے ایسے ہوتا ہے یا انسان کی زندگی میں ایسے ایسے ہوتا ہے، یہ کہاں طرف چھُ آسان، یہ چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرف۔ وۄنۍ ما پَزِ بیٚکِس کَرٕنۍ لالٕچ، رۄبن کوٚر منع، فرمووُکھ وَلَا تَتَمَنَّوْا، ہوس مہٕ کٔرِو، لالٕچ مہٕ کٔرِو تُہۍ۔ اگر تۄہہِ اکھ أکِس پٮ۪ٹھ اللہ تعالیٰ ہن فضیٖلت دِژمٕژ چھِ، یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد فضل، تۄہہِ تہِ پَزِ اللہ تعالیٰ سوال کَرُن تٔمۍ سٕنٛدِ فضلہٕ سۭتۍ، تۄہہِ تہِ پَزِ رۄبَس فضلُکُے سوال کَرُن، رۄبا یہِ چھُ مالدار، رۄبا یہِ چھُ ایٖمان وول، مےٚ تہِ سوز مال، مےٚ تہِ سوز ایٖمان۔ وۄنۍ کیٛاہ گوٚو حسد تہٕ بیٚیہِ رشک، اَتھ کیٛاہ فرق چھِ؟ شاباش شاباش، ہاں رشک کیٛاہ گوٚو؟ یہ گوٚو رشک۔ وٕچھو حسد چھُ وَنان اگر کٲنٛسہِ اللہ تعالیٰ ہن کانٛہہ انعام دیُتمُت چھُ، حٲسد چھُ یورٕ وَنان رۄبا أمِس گوٚژھ یہِ انعام گژھُن غٲبٕے، یہِ گوٚژھ مےٚ آسُن، اَتھ کیٛاہ چھِ أسۍ وَنان؟ حسد۔ رشک چھِ أسۍ وَنان رۄبا یہِ چھُ قرآن پران واریاہ اَصٕل، رۄبا مےٚ تہِ دِ تہٕ یُتھُے پرنُک توفیٖق، البتہ أمِس تہِ گٔژھ نہٕ کٔمی گژھٕنۍ کینٛہہ، اَتھ کیٛاہ چھِ وَنان؟ کلیئر گٔیا فرق؟ حسد تہٕ رشک کیٛاہ گوٚو، سمجھ آوا؟ کٲنٛسہِ چھِ نٔو گٲڑۍ، نَیہِ گاڑِ پٮ۪ٹھ چھُ حٲسد وَنان رۄبا أمِس گوٚژھ اَتھ ایکسِڈنٹ گژھُن مگر پتہٕ گٔژھ مےٚ آسٕنۍ یِژھ گٲڑۍ۔ رشک معنی گوٚو رۄبا أمِس چھِ نٔو گٲڑۍ سوٗزمٕژ، رۄبا مےٚ تہِ سوز، أمِس تہِ گٔژھ نہٕ یہِ غٲب، أمِس تہِ گوٚژھ نہٕ حٲدثہٕ وٲدثہٕ گژھُن کِہینۍ۔ یوٚتُتھ چھُ اللہ تعالیٰ فرماوان کہِ تۄہہِ پَزِ نہٕ لالٕچ کَرٕنۍ کینٛہہ کہِ اگر اکھ أکِس پٮ۪ٹھ تۄہہِ اللہ تعالیٰ ہن فضیٖلت دِژ، یہِ چھُ سورُے مردو منٛز یِم یِژھ محنت کٔرمٕژ آسہِ اللہ تعالیٰ دِیَس تَمے مُطابِق حِساب، تَمے مُطابِق دِیَس جزا تہٕ ثواب، اگر مستوٗراتو منٛز کٲنٛسہِ یِژھ محنت کٔرمٕژ آسہِ رۄب دِیَس تَمے مُطابِق جزا تہٕ ثواب۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اَسہِ پَزِ سوال کَرُن اللہ تعالیٰ کیا، اس کے فضل کی دعا مانگتے رہنا چاہیے، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ وۄنۍ اگرے کانٛہہ چھُ آسان ذہیٖن، کانٛہہ چھُ آسان ناقٲبِل، مثال یہاں پر اتنے طالبات ہیں آپ، اگر تۄہہِ منٛز أسۍ کھڑا کروکھ یَتھ منٛز آسان واریاہ بچہِ، یِم زن واریاہ قٲبِل آسن، واریاہ بچہِ آسان تِم یِم نہٕ قٲبِل آسن کینٛہہ، یہِ اُتار چڑاو کیٛاہ چھُ تھوٚومُت رۄبن؟ اگر کانٛہہ شخص یہِ قُدرتی اختلاف، یہِ وَنو أسۍ کہِ یہِ چھُ نیچرلی، اگر کانٛہہ دپہِ کہِ یہِ ہسا مِٹاو بہٕ، تیٚلہِ گژھن فِتنہٕ ییٚتٮ۪ن پٲدٕ گژھن نا، تیٚلہِ یِن کلاسس منٛز اگر 15 بچی چھِ تِم سارے گژھن تیٚلہِ فٔسٹے اژُن، تیٚلہِ یی نہٕ سیکنڈ کٕہٕنۍ، ٹھیٖک چھُنہ؟ یہِ معیار یُس رۄبن تھوٚومُت چھُنہ، یہِ فضیٖلت اکھ أکِس پٮ۪ٹھ، یہِ چھُ کٔمۍ سٕنٛدِ طرفہٕ؟ یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ، نتہٕ گژھِ معاشرس منٛز بِگاڑ پٲدٕ، اوے چھُ اللہ تعالیٰ یہِ سورُے زانان واریاہ اصل۔ اسی طریقے سے للرجال نصیب مما اکتسبوا، جو کچھ مردوں نے کمایا اس کے مطابق ان کا ثواب ملے گا، یعنی مرد ہو یا عورت، جس کی نیت میں خلوص زیادہ ہوگا تو اس کو اس کے مطابق اجر ملے گا، جس کی نیت میں کیا ہوگا؟ اخلاص ہوگا، یُس مخلص آسہِ تٔمِس دی اللہ تعالیٰ تَمے مطابق اجر۔ اور اگر عورت ہمت اور قوت کار کی استعداد میں کم ہونے کے باوجود وہی نیکی کا کام سر انجام دیتی ہیں جو مرد نے دیا ہے، تو یقیناً عورت کو بھی اس کا اجر زیادہ ملنا چاہیے۔ یعنی ییٖژاہ محنت مرد اگر کران چھُ، اگر مستورات تِژھٕے محنت کرِ، تٔمِس تہِ دی تیٚلہِ اللہ تعالیٰ برابر یوٗتاہ اجر، یوٗتاہ اجر کٔمِس چھُ مِلان؟ وۄنۍ کیازِ چھُ یتھ منٛز یہِ نزول الآیا، یعنی یہِ کیازِ گٔے آیت نٲزِل؟ اُمہِ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہِ چھِ فرماوان، قالت یا رسول اللہ تغزو الرجال ولا نغزو، تغزو الرجال ولا نغزو۔ اُمہِ سلمان کوٚر عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہِ مرد چھِ کران جنگ مگر مستورات چھِنہٕ کران کِہینۍ، ولا نقاتل، نہ چھِ أسۍ کران جنگٕے، نہ چھِ أسۍ مطلب اتہِ لڑٲیی کران تاکہِ أسۍ گژھو شہیٖد، وانما لنا نصف الميراث، اور تمہِ باوجوٗد تہِ چھُ اَسہِ کوٗتاہ وراثت مِلان؟ نصف۔ اللہ تعالیٰ ہن فرموو ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، اَسہِ پزِ نہٕ اکھ أکِس پٮ۪ٹھ سُہ حوث کرُن کینٛہہ، اکھ أکِس پٮ۪ٹھ پزِ نہٕ اَسہِ حسد کرُن کینٛہہ، لالٕچ کرٕنۍ کینٛہہ، یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد فضل، ییٚمِس یِتھ پٲٹھۍ رۄب یژھان چھُ تٔمِس چھُ تِتھے پٲٹھۍ سُہ دِوان۔ نہ وۄنۍ چھُ معاملہٕ کہِ مستورات چھُ، اگر أسۍ نیچرلی وٕچھو مستورات چھُ مردٕ سٕنٛدِ کھۄتہٕ کمزورٕے، چھُنہ؟ مستورات چھِ مردٕ سٕنٛدِ کھۄتہٕ کمزور عباداتن منٛز، مثال اگر مرد چھُ پران برابر رٮ۪تہٕ کِس رٮ۪تس نٮ۪ماز، مستورات چھِنہٕ پران رٮ۪تہٕ کِس رٮ۪تس نٮ۪ماز کینٛہہ، ما چھِ پران؟ مستورات چھا پران رٮ۪تہٕ کِس رٮ۪تس نٮ۪ماز؟
تکیازِ أمِس چھُ نیچرلی أمِس چھُ فطری یہِ نقص وۄنۍ اگرے مرد تہٕ مستورات برابر دینی اعتبار مکمل محنت کرن تیٚلہِ میلہِ مردس تہِ تیوٗتاہ اجر یوٗتاہ کٔمِس میلہِ یوٗتاہ مستورات میلہِ یِمن میلہِ اگر یہِ محنت کرن برابر اگر یہِ محنت کرن برابر مگر وۄنۍ چھُ سوال کہِ کانٛہہ مستورات گژھِ نہٕ دپٕنۍ کہِ نہ یہِ ہسا چھُ ظُلم یہِ ہسا چھُ ہُہ یہِ ہسا چھُ یہِ بلکہِ یہِ چھُ رۄبٕے فرماوان کہِ مےٚ چھِ تۄہہِ اکھ أکِس پٮ۪ٹھ فضیٖلت دِژمٕژ کانٛہہ چھُ مےٚ بنومُت أمیٖر کانٛہہ چھُم بنومُت غریٖب کانٛہہ بنومُت اصل مطلب تٔمۍ سٕنٛدۍ عادات نرِ زنٛگہٕ وغیرہ فٹ أچھ کن بوزُن وٕچھُن سورُے مُکمل مگر کانٛہہ چھُ یُس نہٕ وٕچھان چھُ مُکمل کینٛہہ کانٛہہ چھُ سُہ یُس نہٕ بوزان مُکمل کینٛہہ کانٛہہ چھُ سُہ ییٚمِس اکھ اتھٕ ہوٚل چھُ کانٛہہ چھُ سُہ ییٚمِس نہٕ زنٛگ چھِ سیوٚد کینٛہہ یہِ چھُ سورُے کٔمۍ سُنٛد اللہ تبارک و تعالیٰ سُنٛد نہ اور وۄنۍ اگرے کٲنٛسہِ کٔمی چھِ وۄنۍ اگر کٲنٛسہِ کیٛاہ چھِ وۄنۍ اگر کٲنٛسہِ کٔمی چھِ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ تٔمِس پزِ اللہ تعالیٰ ہس کیٛاہ منٛگُن تٔمِس پزِ اللہ تعالیٰ ہس دُعا منٛگُن اللہ تعالیٰ دی انشاء اللہ تٔمِس تہِ تِم سٲری چیٖز اس کے بعد وحدہ لا شریک رب فرماتے ہیں کیا شاباش ہاں وَلِكُلٍّ ہاں یُس یہِ چھُنہ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ اتھ متعلق چھُ عبداللہ بن مسعود فرماوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک صلی اللہ من فضلہ ییٚلہِ اللہ تعالیٰ سوال ٲسۍ نہ کران تٔمِس گژھِ وَنُن رۄبا پننہِ فضلہٕ سۭتۍ کر مالا مال پننہِ فضلہٕ سۭتۍ کِس کا فضل اللہ فإن اللہ یحب ان یسأل اللہ تعالیٰ چھُ پسنٛد کران کہِ تٔمِس یی سوال کرنہٕ وۄنۍ اگر کانٛہہ دُعا منٛگان چھُنہٕ کینٛہہ سُہ گژھِ زانُن کہِ مےٚ چھُنہٕ تیٚلہِ توفیٖق اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ کینٛہہ وۄنۍ اگر اَسہِ اللہ تعالیٰ توفیٖق چھُ دِوان کیٛاہ منٛگنُک دُعا تیٚلہِ گژھِ تٔمۍ سُنٛد فضل منٛگُن دُعا گژھِ کرُن تٔمۍ سٕنٛدِ فصل اللہ من فضلہِ یہ چھُ سنن ترمذیَس اندر حدیث اللہ تعالیٰ دِیِن عمل کرنُک توفیٖق نہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ نہ جو کچھ طریقہ کس کو کہتے ہیں پراپرٹی تو اچھا یاد یہ طریقہ کیا چیز بنا وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ جو کچھ بھی طریقہ والدین یا قریبی رشتہ دار اقربون کس کو کہتے ہیں قریبی رشتہ دار جو کچھ طریقہ والدین یا قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں ہم نے اس کے وارث مقرر کر دیے ہیں ہم نے کیا کر دیے ہیں اس کے وارث مقرر کر دیے موالیہ کہتے ہیں وارث موالیہ کس کو کہتے ہیں نعم کیا ہے یہ آیت شاباش وَلِكُلٍّ جعلنا موالیہ مما والدان والاقربون دیکھیے یہ موالیہ جو ہے اس کو ہم بولتے ہیں وارثہ یعنی وارث لوگ ہیں سمجھ ایوان وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ اَسہِ چھُ بنومُت یُس تہِ مول موج پانس پتھ کُن ترایہِ مول موج الاب الام بیٚیہِ کیٛاہ الاقربون کیٛاہ گٔے قریٖبی رشتہ دار یہِ تہِ یِم زٕ پانس پتھ کُن تراون تتھ چھُ اللہ تعالیٰ ہن وٲرث مقرر کٔرمٕتۍ تتھ چھُ اللہ تعالیٰ ہن کیٛاہ کٔرمٕتۍ وارث مقرر نعم وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ اور وہ لوگ بھی جن سے تم نے عقد باندھ رکھا ہے جن سے تم نے کیا باندھ رکھا ہے عقد باندھ رکھا ہے انہیں بھی کیا دے دو حصہ دے دو فآتوہم نصیبہم نصیب کس کو کہتے ہیں نصیب کس کو کہتے ہیں حصہ جب ہم نصیب کی یہاں یہ وہ والا خوش نصیب اور بد نصیب والا نہیں ہے یہ کون سا نصیب ہے ہاں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا للرجال ہاں نصیب للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون یہ تہِ مول موج پانس پتھ کُن ترایہِ تتھ چھُ مردن خٲطرٕ تہِ حصہٕ اور مستوراتن خٲطرٕ تہِ حصہٕ گوٚو یوٚتتھ چھُ رب فرماوان کہِ یِمن سۭتۍ تۄہہِ پتہٕ معاملات پنُن عقد گوٚنمُت اوسوٕ تِمن تہِ ٲسۍزیو تُہۍ اَمہِ منٛز کیٛاہ دِوان حصہٕ ان اللہ کان علی کُلِ شیء شہیدا بے شک چھُ وحدہ لا شریک ہاں ہر چیز پر نظر رکھ رہا ہے ہر چیز پر نظر رکھ رہا ہے وہاں کیا گو موالیہ ہاں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنی جگہ لکھ کے رکھنا یہ سارے اصحاب کے اقوال صحابہ کے اقوال میں آپ کو بتا رہا ہوں اپنی جگہ نوٹ کر لینا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ فرماتے ہیں
کہ موالیہ سے مراد وارث ہیں. موالیہ سے کیا مراد ہے؟ وارث. موالیہ سے مراد وارث ہے. نعم. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والذین عقدت ایمانکم. اس کا مطلب یہ ہے کہ مہاجرین، لکھو، اس کا مطلب یہ ہے کہ مہاجرین اسلام ابتداءً جب مدینہ آئے، مہاجرین اسلام ابتداءً جب کہاں آئے؟ مدینہ آئے، تو مہاجر اپنے انصاری بھائی کا وارث ہوتا. تو مہاجر اپنے انصاری بھائی کا وارث ہوتا، اور انصاری کے رشتہ داروں کو طریقہ نہ ملتا تھا. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤاخات کرا دی تھی. مؤاخات کس کو کہتے ہیں؟ شاباش، یہ اس طریقے سے ہے مؤاخات. مؤاخات کہتے ہیں بھائی چارہ. وچو کیا شو رب فرماوا والذین عقدت ایمانکم. یلی صحابہ کرامو مکہ پہ مدینہ کیا کر؟ ہجرت. یم مدینہ مز روزن ول تمن ونان یم ہسا گئی انصار. یم مکہ پہ مدینہ گئی تمن کیا ونان؟ یم گئی مہاجر. یلی مہاجر مدینہ وٲتۍ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کور مہاجرین تو انصارن درمیان کیا قائم؟ بھائی چارہ. گو اگر تت انصار کن لوکن پن کی پراپرٹی آسان، تم پنہ پراپرٹی مزن پتہ یمن تہ حصہ دِوان. کمن؟ مہاجرین. تم مہاجرین تہ حصہ دِوان. تکیاز ربن فرمو والذین عقدت ایمانکم. اور وہ لوگ بھی جن سے تم نے عقد باندھ رکھا ہے، لہذا انہیں بھی حصہ ادا کرو. نعم. پھر جب مسلمانوں کی معیشت سنبھل گئی تو یہ آیت اتری وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ. تو اب ایسے بھائیوں کو طریقہ ملنا موقوف ہو گیا. یہ آیت نازل گئی نا کس وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ. یہ آیت گئی نا نازل. یہ نازل آیت گژھنہٕ پتن گو ہو حکم پتھ. کس حکم؟ کہ مہاجرین تہ ازیو تھی پنہ طریقہ مز کیا دیوان؟ حصہ ازیو دیوان. اب والذین عقدت ایمانکم سے مراد وہ لوگ ہیں جن سے قسم کھا کر دوستی، مدد اور خیر خواہی کا عہد کیا جائے. ان کے لیے طریقہ نہ رہا، البتہ وصیت کا حکم باقی ہے. یوتھی یوتن ہیکو اس کرت کیا؟ یہ بخاری کتاب و تفسیر مز کہ یل ابتدائی دورس مز مہاجر گژھان مدینس مز پتہ تم انصار تم تمن پنہ پراپرٹی مز کیا دیوان؟ وراثت. مگر یل یہ آیت نازل گئی نا وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، یل آیت نازل گئی، اللہ تعالیٰ یت آیتس مز فرماؤں کہ وان یمن ستن تۄہہِ عقد کورمُت آسہِ، قسم کھیوٚمُت آسہِ، یم چھِ اَسہِ دوس، یم گٔے یار وغیرہ وغیرہ، تمن سُہ وراثت دیُن، تمن طریقہ مز پراپرٹی دِنۍ، سُہ گوٚو وُنہِ ختم. البتہ وصیتُک حکم روٗد وُنہِ تہِ باقٕے. وصیت کوٗتاہ ہٮ۪کو کٔرِتھ؟ 1/3. گویا انصار ہیٚکہِ وصیت کٔرِتھ. انصار ہیٚکہِ تمہِ ساتہٕ وصیت کٔرِتھ 1/3 کٕہٕنٛدِ خٲطرٕ؟ مہاجرین. ربن فرمو وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا. بے شک چھو رب کائنات ہر چیز پہ نگہ رکھا ہوا ہے. نعم، ہر چیز پر اس کی نگاہ. اس کے بعد اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں الرجال، شاباش، قوامون علی النساء. اگر ہم یہاں تک یہ آیت پڑھیں گے نا آج فی الحال، الرجال قوامون علی النساء، امیک معنی کیا گو؟ مرد عورتوں کے جملہ معاملات کے ذمہ دار اور منتظم ہے. ٹھیک ہے؟ یعنی یہ کو پڑھیں ونت کہ مرد چھُ زیادہ پہم طاقتور آسان کہندِ کھۄتہٕ. قوام کا معنی سرپرست. قوام کا معنی کیا ہے؟ الرجال قوامون، سرپرست، سربراہ. وان کُس گژھِ گرس آسُن خاندار؟ کیازِ چھُ یہِ مرد زیادٕ طاقتور کہندِ کھۄتہٕ؟ کیازِ؟
تکیازِ یوٗتاہ مردس طاقت چھُنہ آسان معیشت یعنی کماونُک زیننُک تیوٗت چھُنہٕ مستوٗراتن آسان کینٛہہ ییٖژاہ موٚزوٗرۍ مرد کرِ نا تیٖژ ما ہیٚکہِ مستوٗرات کٔرِتھ اللہ تعالیٰ ہن فرمو الرجال قوامون وۄنۍ چھِ اَسہِ یِمے بناوٕنۍ تیٚلہِ سربراہ چھُنہ گرس منٛز گژھِ سربراہ آسُن کُس کِنہٕ مستوٗرات آز کُس چھُ گرس سربراہ چھُنہ گرس چھُ اَسہِ سربراہ آسان مستوٗرات اگر سربراہ چھُ قوام چھِ ونان سرپرستس قوام چھِ ونان سربراہس قوام چھِ ونان انتظام کرن وٲلِس گرُک انتظام انصرام چلاون وول کُس چھُ آسان مرد کٲم کرن وول آسان مرد انن وول آسان مرد زینن وول تہِ مرد ڈیوٹی گژھن وول تہِ مرد تٲجر تہِ مرد موٚزوٗر تہِ مرد مگر گرِ چھُ سربراہ کُس گرِ چھُ سربراہ مستوٗرات یہِ چھُ تیٚلہِ یتھ خلاف گژھان الرجال قوامون علی النساء نعم اکھ وجہ چھُ قوامُک یہ کہ مرد اپنی جسمانی ساخت کے لحاظ سے عورتوں سے مضبوط ہوتے ہیں یہ چھُ اکھ دوٚیِم وہ اپنے اہل خانہ کے تمام تر معاشی اخراجات کے ذمہ دار ہوتے ہیں اور بنائے گئے ہیں ہے کہ نہیں گۄڈنیُک جسمٲنی اعتبار تہِ چھُ طاقت آسان کٔمِس مردس دوٚیِم اگر گرس منٛز زینان کران تہِ چھُ کانٛہہ سُہ کُس چھُ زینان سُہ چھُ مرد زینان توے فرمو ربِ کائناتن الرجال قوامون علی النساء الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض ہاں اس کے بعد وبما انفقوا من اموالہم اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے پر فضیلت دے رکھی ہے اور اس لیے بھی وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں وبما انفقوا من اموالہم فالصالحات قانتات لہذا نیک عورتیں وہ ہیں جو شوہروں کی فرما بردار ہو جو کن کی فرما بردار ہو شوہروں کی فرما بردار حافظات للغیب اور ان کی عدم موجودگی میں اللہ کی حفاظت و نگرانی میں ان کے حقوق مال و آبرو کی حفاظت کرنے والی ہو ٹھیک چھا گو ییٚلہِ خاندار صبحٲے زیننہِ چھُ نیران معیشتس چھُ نیران ڈیوٹی وغیرہ نیران خاندارِنۍ گٔے سۄے یۄس أمۍ سٕنٛدِس مال و جایدادس کیٛاہ کرِ حفاظت نعم واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن وہجروہن فی المضاجع اور جن بیویوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہوا جن بیویوں سے تمہیں سرکشی کا اندازہ ہو یعنی ییٚمِس خاندارس خاندارنہِ متعلق کینٛہہ شک گژھِ کہِ یہِ ہیٚکہِ نہٕ سیوٚد روٗزِتھ کینٛہہ ہاں انہیں سمجھاؤ فعظوہن عظو کہتے ہیں واز پرُن ٹھیک چھا یِمن چھِ نصیحت کر وَاہْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ اور اگر نہ سمجھیں تو خواب گاہوں میں ان سے الگ رہو خواب گاہ چھو پتہ کیا چھُ وَنان خواب گاہ چھُ ییٚتٮ۪تھ مراد بیڈ روٗم ٹھیک چھا یعنی گرِ ٲسِو تِمن نِش تیٚلہِ روزان الگٕے وَاضْرِبُوهُنَّ پتہٕ ٲسۍزیو تِمن تیٚلہِ اگر نہٕ توتہِ تِم سمجھن تیٚلہِ کیٛاہ چھُ تِمن کرُن تیٚلہِ چھُ تِمن لاے کٕمن بیویوں کو پھر مارنا ہے اگر خاندارس باسہِ کہِ بہٕ چھُس صبحٲے ڈیوٹی نیران أمۍ سٕنٛدے خٲطرٕ مےٚ چھُ زینُن مےٚ چھُ عیال گرِ مےٚ چھُ خاندارٮ۪ن گرِ مےٚ چھُ باقٕے اخراجات لگان پتہٕ آسہِ أمِس خاندارنہِ پٮ۪ٹھ تھوڑا باسان کہِ یہِ چھُنہٕ شاید مےٚ نیرنہٕ پتہٕ یتھ امانتس رٲچھ کرن واجِنۍ کہِ بلکہِ چھِ خیانت کرن واجِنۍ اللہ تعالیٰ فرماوان کہِ أمِس خاندارس پزِ خاندارنہِ گۄڈٕ کرٕنۍ کیٛاہ وٕچھ اَسہِ یوٚتتھ ترتیٖب سان پکُن سمجھاوا یوٚتتھ کیٛاہ چھُ پکُن یوٚتتھ چھُ ترتیٖب سان پکُن یہِ چھُنہٕ گۄڈے تُلٕنۍ لتھ کِہینۍ گۄڈے چھُنہٕ ڈنڈٕ تُلُن گۄڈٕ چھِ کرٕنۍ خاندارنہِ نصیحت اگر نہٕ اَمہِ پتن تہِ سمجھ کِہینۍ تیٚلہِ کٔرِو تُہۍ أمِس نِش دوٗرِیت اختیار تھوڑا اگر نہٕ تَمہِ پتن تہِ کِہینۍ تیٚلہِ کیٛاہ چھُ کرُن تیٚلہِ چھُ لایُن کَمہِ سۭتۍ شراکہِ سۭتۍ ہاں لایُن کَمہِ سۭتۍ چھُ لایُن چھُنہٕ ڈنڈٕ چھُنہٕ تُلٕنۍ کینٛہہ مطلب بٕتھِس چھُنہٕ چوب دِنہِ کینٛہہ بلکہِ توے چھُ اتھ یِم زن معاشرین علما چھِ تِمو چھُ مےٚ چھُ ووٚنمُت یہِ لوٗر گژھِ آسُن مسواک گژھِ ٹاس تراونہٕ گژھن نہٕ بغل گژھن نہٕ اَتھِ یِنۍ کِہینۍ تو اِس طریقے سے اپنی بیوی کو پھر سمجھانا ہے فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ وۄنۍ ہسا اگر یہِ سمجھاونہٕ پتن یہِ خاندارِنۍ تُہُنٛد مانہِ تُہٕنٛز اطاعت کرِ تیٚلہِ کیٛاہ چھُ رۄب فرماوان فَلَا تَبْتَغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا پتہٕ ٲسۍزیو نہٕ خاندارن تہِ رۄب فرماوان تُہۍ ٲسۍزیو نہٕ پتہٕ تیٚلہِ کران بہانہٕ تہِ تلاش کینٛہہ بہٕ کپٲرۍ لایہِ أمِس اگر خاندارن اگر مطلب بیوی سنبھلے گی آپ کی نصیحت سے آپ کے مارنے سے آپ کا اس سے دوری اختیار کرنے سے اگر وہ سنبھلے گی پھر آپ کی وہ فرما بردار بنے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر مارنے کے بہانے یا تلاش نہیں کرنے چاہیے کیس ان اللہ کان علیٰ کبیرہ یقیناً اللہ تعالیٰ بلند مرتبہ والا اور بڑی شان والا سمجھ آوا یہ ہوتا گویا اگر مطلب اس آیت کے بارے میں ہم احادیث انشاءاللہ اور زیادہ پڑھیں گے
لہٰذا اگر کنس خاندارس خاندارنی چھنا مطلب پانوی آسان منٛزٕ منٛزٕ سُہ انبن پہم پتہٕ چھُ خاندار خاندارنہِ لایان یِتھَے پٲٹھۍ وٲرِو سوزان غلط زبٲنی وغیرہ خاندارنہِ چھِنہٕ کانٛہہ غلطی آسان توتہِ غلط زبٲنی ایسا نہیں کرنا چاہیے ان کے لیے بھی نصیحت یہ مردوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی لہٰذا اس سورۃ النساء میں آپ لوگوں کے لیے بہت خیر ہے انشاءاللہ تاکہ آپ لوگ مستقبل میں جب آپ کو ایسا وقت آئے آپ کو پہلے ہی پتہ ہونا چاہیے کہ کن کن چیزوں سے مجھے اپنے شوہر کو راضی کرنا ہے کن کن چیزوں سے مجھے اپنے شوہر کی فرما برداری کرنی ہے یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کو اسی درس میں آپ کو پتہ چلیں گی ھذا ما عندی وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ